دبئی کے شیبا میڈیکل سینٹر میں ایک معمولی سی نرس تھی۔ میرا کام گائنیکولوجی ڈپارٹمنٹ میں آنے والی مریضوں کا بلڈ پریشر اور شوگر چیک کرنا تھا، کیونکہ حمل کے دوران عورت کا بلڈ پریشر اور اس کی شوگر دونوں ہی بڑھنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اکثر خواتین کو یہیں سے بلڈ پریشر اور شوگر جیسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ میرا کام ان عورتوں کو چیک کرنا اور ان کو دوا دینا تھا۔ مجھے اس بارے میں خاصی ٹریننگ بھی دی گئی تھی۔ گائنیکولوجی ڈپارٹمنٹ میں ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں آتیں۔ میں ان سب کے لیے ایک ہی کام کرتی اور پھر باقی سینئر ڈاکٹرز کا کام ہوتا کہ وہ ان لڑکیوں کا علاج کرتے، ان کے صحت مند بچے پیدا ہوتے، پھر وہ گھر بھی چلی جاتی۔ مگر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے سر تا پا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دراصل اس واقعے کا تعلق ایک فلسطینی لڑکی سے ہے جو ایک دن ہسپتال میں آئی تو اس کے سر پر دبئی میں حکومت کی طرف سے یہ قانون بنایا گیا ہے کہ ہر عورت ہی حجاب پہنتی ہے، خاص کر پبلک ایریاز میں جہاں پر مردوں اور خواتین کے ملنے کا امکان موجود ہو۔ اس عورت کے حجاب میں خاص بات یہ تھی کہ اس نے اپنے جسم کو بہت اچھی طرح سے ڈھانپ رکھا تھا، کیونکہ کوئی بھی حکومت جتنی مرضی سختی کر لے، ایک عورت کو پردہ کرنے پر اس کا دل اور اس کا یقین ہی مجبور کر سکتا ہے۔ میں نے دیکھا وہ فلسطینی لڑکی بہت کم عمر تھی، اس کی عمر تقریباً 20-22 سال کے درمیان ہوگی۔ چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، ساتھ اس کا شوہر کھڑا تھا جسے دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب گئی تھی۔ اس کے شوہر کا رنگ کالا سیاہ تھا جبکہ قد 6 سے 6.5 فٹ کے درمیان ہوگا۔ وہ بہت ہی سخت قسم کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی بھی اس سے سہمی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے سامنے اس بات کا اظہار اس نے نہیں کیا۔ ظاہر ہے میں نرس تھی، وہ مجھے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کیوں کر بتاتی۔ میری بھی عادت تھی کہ میں مریضوں سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتی تھی، مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب اس کے کالے شوہر نے مجھ سے کہا کہ ہم دونوں کی شادی محبت کی ہے اور میں اپنی بیوی کو بے پناہ پسند کرتا ہوں۔ جی بہت اچھی بات ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی سی پھیلی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی مجھے کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ پریشان ہی ہے، لیکن میرے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کر رہی۔ میں نے ان کی معلومات ساری فل کرنے کے بعد اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اٹینڈنٹ یہی ہیں، یعنی آپ کے شوہر؟ کمرے میں آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ دراصل دبئی کے ہسپتالوں میں اس بات کا آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے شوہر، ساس یا ماں کو اگر کمرے کے اندر لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر پوچھا تو اس نے کہا کہ میں کوئی اٹینڈنٹ اپنے ساتھ اندر نہیں لانا چاہتی، اپنے شوہر کو بھی نہیں۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، جی نہیں، میں چاہتی ہوں کہ سارا علاج میرا تنہائی میں کیا جائے، میں کسی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، میرے شوہر کے ساتھ بھی نہیں۔ اس نے دو ٹوک جواب دے کر اپنے شوہر کو ادھر ہی خاموش کروا دیا تھا، مگر وہ آدمی بہت غصے میں لگ رہا تھا، مگر ظاہر ہے وہ ہمارے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ غصے کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ لڑکی کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں اسے پہلے بھی دیکھ چکی ہوں۔ وہ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر بے پناہ اپنائیت تھی۔ میں نے سارا کمرہ تیار کر دیا اور ساتھ ہی اسے بھی بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے خلا میں گھور رہی تھی، ایسے سب چیزیں دیکھتی جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہوں۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میں نے اسے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، تو اس نے مجھ سے جائے نماز مانگی۔ کیا مجھے جائے نماز مل سکتی ہے؟ اس حالت میں آپ نماز پڑھیں گی؟ جی میں پڑھ لیتی ہوں، مجھے نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور وضو بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میرا بچہ اس دنیا میں آئے تو وہ پاک ہو اور اس کی ماں بھی پاک ہو۔ میں اپنی طرف سے تو وضو کروں گی، بات کا پتہ نہیں۔ اس کی معصومیت میرے دل کو موہ رہی تھی۔ میں دوسرے کمرے سے جا کر جائے نماز لے آئی جو کہ اسٹاف روم میں رکھی تھی۔ جائے نماز کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ ظاہر ہے وہ زمین پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ کیا میں آپ کی مدد کروں؟ بس مجھے جائے نماز کو اپنے ماتھے سے لگانا ہے، اپنے چہرے کے ساتھ لگانا ہے۔ وہ جائے نماز کو دیوانہ وار چومتے ہوئے بولی، جیسے آپ کی مرضی۔ آپ کچھ کھانا پینا پسند کریں گی؟ نہیں، بس مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں، ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ میرا شوہر اندر نہ آنے پائے۔
और मेरा इलाज कौन करेगा? उस शौहर अंदर न आने पाए। और मेरा इलाज कौन करेगा? उसने मुझसे एहतियातन पूछा। तो मैंने उसे एक डॉक्टर का नाम बताया जो कि इसराइली था और यहाँ का जाना माना डॉक्टर था। वो यहाँ का सबसे काबिल और महंगा डॉक्टर था। उसके पास अपॉइंटमेंट मिलना बड़ी मुश्किल बात थी, लेकिन क्योंकि अस्पताल की तरफ से कुछ ऑपरेशन वही किया करता, तो आज भी राउंड पर डॉक्टर नोआम ने ही आना था और इस टाइम स्लॉट में उन्होंने इसी मरीजा को चेक करना था। मैंने डॉक्टर नोआम का नाम लिया तो लड़की के चेहरे पर एक रंग आया और एक गुजर गया। ये तो मर्द का नाम है, तो क्या मेरा इलाज एक मर्द करेगा? जी हाँ, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको डॉक्टर नोआम चेक करेंगे, वरना तो यहाँ पर फीमेल डॉक्टर्स होती हैं जो कि सही चेक नहीं कर पाती। अगर डॉक्टर नोआम आपको चेक करेंगे तो आपके जिस्म में कोई पेचीदगी नहीं होगी। आपका सारा इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाएगा और इलाज के बाद होने वाली पेचीदगियों से आप बच जाएंगी। मेरी बात सुन चेक नहीं करवाना चाहती और ना ही चाहती हूँ कि कोई मर्द मुझे इस हालत में देखे। मैंने सारी जिंदगी पर्दा किया है, अपने वजूद पर किसी गैर का साया भी नहीं पड़ने दिया। अब मैं कैसे गवारा कर लूं कि मैं एक मर्द डॉक्टर के सामने अपनी सारी इज्जत और आबरू को पामाल कर दूं? देखिए, ऐसा नहीं होता। वो डॉक्टर हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके आगे इंसान है, औरत है या मर्द। आप ऐसा मत कहें, फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता न होता तो मर्द होकर वो औरतों की बीमारियों के बारे में क्यों पढ़ते? उन्हें औरत की जात में दिलचस्पी होती है। आप जाकर बात करें और मुझे किसी औरत डॉक्टर से चेक करवाने की इजाजत दें, वरना मैं यहाँ से अपना चेकअप नहीं करवाऊंगी, वापस चली जाऊंगी। मैं उस औरत पर हैरान हो रही थी जिसकी डिलीवरी स्टार्ट होने में अभी आधा घंटा भी नहीं रहा था और वो ये सारी बातें कर रही थी। अभी तो उसे एनेस्थीसिया देने का वक्त आ गया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी बात की वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो। मैं कमरे से निकल गई। डॉक्टर नोआम का ऑफिस मेरे सामने ही था। डॉक्टर नोआम अभी अभी ड्यूटी पर आए थे और केस की तैयारी कर रहे थे। अमूमन उन्हें ऐसा कोई मरीज मिला नहीं था जिसने उनसे इलाज करवाने से इनकार कर दिया हो। यहाँ तो आने वाली हर औरत या उसका अटेंडेंट खुद को खुशकिस्मत समझता अगर उसे डॉक्टर नोआम मिल जाए। मगर दानिया अजीब औरत थी। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी इसने डॉक्टर नोआम से इलाज करवाने से इनकार कर दिया। मैंने डॉक्टर नोआम को जाकर सारी कहानी बता दी तो वो भी सोच में पड़ गए। वैसे तो वो एक यहूदी थे, इसराइल से उनका ताल्लुक था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर थे। डॉक्टर नोआम ने आज तक एक भी केस ऐसा नहीं किया था जिसमें कोई पेचीदगी हो। मगर इन सब खूबियों के बावजूद भी दानिया डॉक्टर नोआम से अपना केस नहीं करवाना चाहती थी। डॉक्टर नोआम हैरत से मुझे देखने लगी। डॉक्टर नोआम हैरत से मुझे देखने लगा। कौन सी मरीजा है तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो जिसने मुझसे अपना इलाज करवाने से इनकार कर दिया? लगता है कि उसे नफ्सियाती मदद की भी जरूरत होगी। यहाँ पर आने वाली किसी मरीजा ने कभी ऐसा नहीं कहा, तो फिर वो ये क्यों कह रही है? डॉक्टर नोआम की भी उस मरीजा में दिलचस्पी गैर मामूली ही लग रही थी, वगरना तो वो मरीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे। वो कहाँ की है? डॉक्टर नोआम ने गैलरी में चलते चलते मुझसे पूछा। तो मैंने कहा कि उसका ताल्लुक फलस्तीन से है। फलस्तीन के शहर हेब्रोन से उसका ताल्लुक है और वो बेपनाह खूबसूरत है मगर डरी हुई है। अजीब बात तो ये है कि उसका शौहर हबशी है और वो मुझे कहीं से भी फलस्तीनी मालूम नहीं होता। लगता है कि उसकी शादी जबरदस्ती करवा दी गई है। मुझे उसका शौहर किसी अरब मुल्क से ही लगता है, लेकिन वो अपने कद काट से अफ्रीकन लगता है। मैं डॉक्टर नोआम को सारी बातें बता रही थी कि इतने में दानिया का कमरा आ गया। मैंने कमरा खोला तो दानिया की जगह पर कोई भी नहीं था। बेड खाली था। मैंने डॉक्टर नोआम को हैरत से देखा था। ये क्या, दानिया कहाँ गई? उसका तो 30 मिनट के बाद बच्चा पैदा होने वाला था। वो तो बहुत क्रिटिकल हालत में थी। पता करें मिस ज़ैनब कि वो कहाँ गई है, वरना हमारे अस्पताल की शोहरत बहुत खराब हो जाएगी। अगर वो डर के मारे यहाँ से बाहर निकल गई हुई तो पता नहीं क्या होगा। आपको तो पता है आजकल मीडिया का दौर है, हर खबर सोशल मीडिया का हिस्सा बन जाती है। हमारे मेडिकल सेंटर का एक नाम है और ये दुबई का पहला अपनी तर्ज का मेडिकल सेंटर है, जिससे सिर्फ हमारा ही नहीं हमारे मुल्क का भी नाम जुड़ा है। डॉक्टर नोआम को इतना बेचैन देखकर मुझे भी परेशानी हो रही थी।
میں نے کمرے میں موجود باتھ روم میں بھی دیکھا مگر مجھے دانیہ کہیں بھی نہیں ملی۔ دانیہ کو ڈھونڈنا میرے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ وہ تو 9 ماہ کی حاملہ عورت تھی، اتنی جلدی کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر وہ جا کہاں سکتی ہے؟ مجھ پر بس حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ میں نے آخر ڈاکٹر نعام کو ساری بات بتا دی تو کہنے لگے کہ ہسپتال کے ٹیکنیشین سے کہو جلدی جلدی کیمرے چیک کرے، خاص کر اس لیبر روم کے باہر لگا جو کیمرہ ہے اس کی ساری ریکارڈنگ چیک کرو۔ 20 منٹ پہلے ہی تو یہ واقعہ ہوا ہے، اتنی سی دیر میں دانیہ کہاں جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر نعام بھی پریشان تھا۔ ہم لوگ جلدی سے ٹیکنیشین کے کمرے میں پہنچے۔ ٹیکنیشین کو ساری بات بتا کر اس سے کیمرہ چیک کرنے کا کہا گیا۔ ٹیکنیشین نے فوراً ساری ریکارڈنگز کھولی تو ہمیں پتہ چلا کہ دانیہ کچھ دیر پہلے ہی ہسپتال سے نکلی ہے، مگر اس کے چلنے کا انداز بڑا حیران کن تھا۔ وہ تو ایسے چل رہی تھی جیسے اس کے پیٹ میں بچہ ہو ہی نہیں، بلکہ وہ بچہ پیدا کر چکی ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھورے رنگ کی ٹوکری بھی تھی جس میں اس نے اپنا سامان لایا تھا۔ میں اور ڈاکٹر نعام یہ دیکھ کر چونک گئے تھے کہ وہ بھورے رنگ کی ٹوکری اس کے پاس تھی اور وہ اسے لے کر ایسے گھوم رہی تھی جیسے کوئی 17-18 سالہ لڑکی ہو جس کی توشیزگی ابھی شروع ہوئی ہو۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ ہم نے کیمرے کی فوٹیج کو زوم بھی کیا مگر ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا بمپ کہاں گیا؟ ڈاکٹر نعام نے بچے سے پیدا ہونے والے ابھار کے غائب ہو جانے کی طرف اشارہ کیا تو میں نے بھی دانیہ کو غور سے دیکھا۔ واقعی اب اس کا پیٹ بالکل ایک عام عورت جیسا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پیٹ سے بچہ غائب ہو گیا ہے۔ آخر وہ بچہ کہاں گیا؟ ڈاکٹر نعام چلاتے ہوئے بولا تھا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ آتی سر۔ لیبر روم کے اندر کیمرہ نہیں تھا، اس لیے ہم اندر کی فوٹیج تو نہیں دیکھ سکتے، اور باقی نرسز کو میں نے ابھی کمرے میں داخل نہیں ہونے دیا تھا کیونکہ دانیہ بار یہ تھا کیونکہ وہ صرف آپ ہی کے کیس میں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر نعام بری طرح بوکھلا چکے تھے کیونکہ دانیہ نے بچہ کیسے پیدا کیا اور بچہ گیا کہاں، اس بات کا ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے جا کر دوبارہ سے لیبر روم کو اچھی طرح سے چیک کیا، نہ ہی وہاں پر وہ بھورے رنگ کی ٹوکری تھی، نہ اس کا بچہ اور نہ دانیہ خود۔ مزید تفتیش کرنے پر ہمیں یہی پتہ چلا کہ دانیہ ہسپتال سے 1:30 پر نکل چکی تھی اور اب ہم بس اسے ڈھونڈ ہی سکتے تھے۔ ڈھونڈنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں تھا، مگر خوش قسمتی سے فوٹیج دیکھی تو پتہ چلا کہ دانیہ ہسپتال سے نکلنے پر قریبی مسجد کی طرف بڑھی تھی۔ یہ بات بڑی عجیب سی تھی کہ ایسی حالت میں کسی بھی عورت کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، لیکن دانیہ کو ہسپتال سے نکلتا دیکھ کر کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ کچھ دیر پہلے تو وہ حاملہ تھی۔ خیر اس بات پر میں بھی پریشان تھی، لیکن اب سوال کے جواب تک پہنچنا مشکل ہو چکا تھا۔ ہم نے دانیہ کو نکلتے اور مسجد کی طرف جاتے تو دیکھا، لیکن مسجد میں جا کر پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ یہ مسجد سے زیادہ ریسٹ ایریا سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پر ہسپتال میں آنے والے لوگ فارغ وقت میں بیٹھ کر انتظار کرتے تھے، وہ چاہیں تو کوئی بھی کام کر سکتے تھے۔ جائے نماز بھی بچھی ہوئی تھی جس پر نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن یہ کوئی پراپر مسجد نہیں تھی۔ بہرحال ہم لوگوں نے وہاں سے دانیہ کو ڈھونڈنا شروع کیا، وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ یہی سب کرتے کرتے 2 بج گئے تھے۔ اب میری چھٹی کا وقت ہو چکا تھا، مجھے نکلنا بھی تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں راستے میں دانیہ ملی تو اس سے ضرور بات کروں گی، کیونکہ میرے خیال میں تو دانیہ کو کہیں نہیں جانا چاہیے تھا اور وہ آس پاس ہی ہوگی۔ اس حالت میں تو وہ زیادہ دور بھی نہیں جا سکتی تھی، میرے خیال میں وہ قریب ہی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ ہسپتال کے باہر کیفے سے پانی کی بوتل لیتے ہوئے میری نظر سامنے پڑی۔ دانیہ اپنی بھوری ٹوکری کے ساتھ وہیں کھڑی تھی اور ایک گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اس گاڑی کے پاس پہنچی۔ دانیہ نے مجھے دیکھ کر عجیب سی صورت بنائی اور گاڑی میں بیٹھنے لگی کہ میں نے معذرت کر کے اس سے کہا کہ میں آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہتی ہوں، تم گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گاڑی میں بیٹھ گئی، یہ بھی نہیں سوچا کہ دانیہ کہاں جا رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ہسپتال سے آپ کیسے نکلیں؟ کیوں؟ آپ کو ڈاکٹر نعام کا گاہک چلے جانے پر افسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، مجھے کیوں افسوس ہوگا؟ دکھ تو اس بات کا ہے کہ آپ نے تو فیس بھی بھر دی تھی اور آپ نے وہاں سے اپنا کیس بھی نہیں کروایا۔ ہم لوگ تو آپ کے لیے بہت پریشان تھے یا پھر حیران تھے۔
اس کی ایک ایک بات مجھے چبھ رہی تھی۔ ظاہر ہے ہمیں دانیہ کے وہاں سے چلے جانے کا بھرپور تجسس تھا، پر اس وقت وہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے اس کا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ میں اسے غور سے بھی تھی، اس کے پاس تو بچہ بھی نہیں تھا۔ کوئی ماں اپنے بچے کے بغیر اتنی مطمئن کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید بچہ اس کے پاس پوری ٹوکری میں موجود ہوگا۔ میں نے اس ٹوکری کی طرف دیکھا۔ دانیہ نے مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری میرے سامنے رکھی تو میں نے دیکھا کہ وہ خالی تھی۔ تم یہی سوچ رہی ہوگی نا کہ میں نے بچہ ٹوکری میں رکھ لیا، مگر اصل بات تو یہ ہے کہ اس ٹوکری میں کچھ بھی نہیں، بس اس میں چھوٹا موٹا سامان ہے جو میرے استعمال کا ہے۔ تو پھر آپ کا بچہ، بتاتی ہوں میں ساری بات تمہیں، لیکن اگر تم میرے گھر چلو، میری پوری بات بھی سنو اور مجھ سے ایک وعدہ بھی کرو۔ کیسا وعدہ؟ میں اچھی طرح جان چکی تھی کہ دانیہ کوئی بری لڑکی نہیں تھی، نہ ہی مجھ سے کوئی غلط شرط منوائے گی۔ ظاہر ہے اس نے کچھ اچھا ہی مجھ سے کہنا ہوگا۔ عموماً ایسی عورتیں کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی، وہ بہت بے ضرر سی ہوتی ہیں، اور اس کے چہرے پر لکھی معصومیت کی وہ داستاں مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے اس پر بھروسہ کر لینا چاہیے۔ مجھے ڈاکٹر نعام کو بھی خوش کرنے کی بہت زیادہ آرزو تھی، کیونکہ ڈاکٹر نعام ایسی حیرتناک باتوں سے بہت خوش ہوتے تھے۔ جب بھی انہیں کوئی نئی معلومات ہوتی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے اور اس شخص کو اپنا پسندیدہ مانتے تھے جس کے پاس کوئی ایسا علم ہو جو انہیں پہلے سے نہ پتا ہو۔ ڈاکٹر نعام کے تجسس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے مجھے اس دانیہ کی ہر ایک بات ماننا تھی اور اس کی شرط کو بھی پورا کرنا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں تم سے کیا کیا وعدہ ضرور پورا کروں گی۔ تب اس نے خوش دلی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگی، تو پھر تمہیں میرے گھر چلنا ہوگا، میں تمہیں چائے پلاؤں گی اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ تم نے میرے غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا، بلکہ ڈاکٹر نعام سے بات کرنے کے لیے تم ان کے آفس چلی گئی تھی۔ بس اسی وقت میں وہاں سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ تم اپنے بچے کو اپنے خدا کے پاس رکھ آئی۔ ہم سبھی اللہ کی امانت ہیں، ہماری جان اس کے پاس جائے گی، پر تم نے اپنے بچے کا کیا کیا؟ پہلے میرے گھر تو چلو، تمہیں ساری بات بتا دوں گی۔ اس کا گھر قریب ہی تھا، مگر اتنا بڑا نہیں تھا۔ تمہارا شوہر کہاں گیا؟ سارے سوال یہی کرو گی کیا؟ میرے گھر چلو، میں تمہیں چائے پلاؤں گی اور پھر تمہارے سارے سوالوں کا جواب دوں گی۔ میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے بہت سکون سا محسوس ہوا۔ میرا شوہر بہت دھوکے باز آدمی نکلا ہے۔ میں نے اس سے محبت کی شادی کی تھی۔ ہم دونوں کی ملاقات امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ہوئی۔ دونوں ہی وہاں پر کمپیریٹیو ریلیجن کو پڑھ رہے تھے۔ ہماری پڑھائی کے بیچ میں نہ جانے کب محبت اور دوستی نے قدم رکھا۔ میں تو اپنے ایمان کو زیادہ طاقتور سمجھتی ہوں، اسے زیادہ اہمیت دیتی ہوں۔ میں نے ابراہیم سے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا مذہب چھوڑ کر میرا مذہب قبول کرنا۔ میں تم پر زبردستی نہیں کرتی، لیکن میرے لیے مذہب زیادہ ضروری ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتی، اور میرے مذہب کے مطابق میں کسی مسلمان سے ہی شادی کر سکتی ہوں، اس کے علاوہ تو میں کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ابراہیم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ میرے مذہب کو اپنانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ یہ جان چکا ہے کہ اسلام ایک عظیم مذہب ہے جس پر سبھی کو پیروی کرنی چاہیے۔ میں بھی ابراہیم کی باتوں سے اور اس کے وعدوں سے بہت متاثر ہوئی۔ میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ شادی میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے کی، مگر وہ اتنے خوش نہیں تھے۔ ان کی دعاؤں اور برکتوں سے میں محروم رہ گئی۔ پھر میں نے ابراہیم کے ساتھ اپنی زندگی بسانا شروع کر دی۔ جب میں امید سے ہوئی تو اس کا رویہ رفتہ رفتہ بدلنے لگا، اور کل جب کہ ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا تو ابراہیم نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے سامنے ایک انکشاف کرنا چاہتا ہے کہ وہ کبھی دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ سے عیسائی ہی ہے۔ اس نے عیسائیت کو کبھی نہیں چھوڑا اور آج بھی وہ عیسائیت ہی کو مانتا ہے۔ مجھے حاصل کرنے کے لیے اس نے مسلمان بننے کا ناٹک کیا تھا، جو کہ اب بچہ پیدا ہونے پر ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ یہی مانتا ہے کہ عیسیٰ خدا ہیں اور میں جس خدا کو مانتی ہوں وہ سچا نہیں۔ مجھے ابراہیم کی باتوں سے بہت دکھ پہنچا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ اس نے کہا کہ تم مسلمان ضدی ہوتے ہو، جس سے بھی شادی کرتے ہو اسے اپنے مذہب پر لے آتے ہو۔ میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں یہ بات مجھے شادی سے پہلے کہنی چاہیے تھی، میں تم سے شادی ہی نہ کرتی، مگر کسی کے ساتھ جھوٹ بول کر اس سے بیاہ رچانا بہت غلط بات ہے۔ ابراہیم سے میری اسی بات پر لڑائی تھی
मगर वो बार बार इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहा था कि अब हमारा बच्चा हो जाने से हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाएगा और हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। मैंने इब्राहिम से कहा कि मैं तुम्हारे इस बहकावे में कभी नहीं आऊंगी। मैं इस बच्चे के पैदा होने के बाद तुमसे अलहदगी इख्तियार कर लूंगी। इब्राहिम ने मुझसे कहा कि तुम ऐसा मुझे करके दिखा दो तो वो बच्चा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। इब्राहिम ये नहीं जानता था कि जिस खुदा ने मुझे इतनी हिम्मत बख्शी वो मेरा बच्चा पैदा करने में भी बगैर डॉक्टर के मेरी मदद कर सकता है। और फिर ऐसा ही हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं इब्राहिम की आंखों से बचकर ऐसे अस्पताल से निकली कि मुझे खुद पता नहीं चला मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। तुम्हारे जाने के बाद मेरा बच्चा पैदा हुआ, मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ। यूं लग रहा था कि किसी फरिश्ते ने मुझे अपने परों में संभाल रखा है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अपने अल्लाह को नहीं छोड़ा, वरना एक इंसान के लिए अगर अपने रब को भुला देती तो वो कैसे मेरी मदद करता। मैंने उससे जान छुड़वा ली। इब्राहिम मुझे ढूंढ रहा है। इब्राहिम ने तो यही सोचा था कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, अकेले बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। वो अस्पताल के स्टाफ से बात कर चुका था, उसने फीस भर ली थी। लेकिन अब मेरे पास अपने रब का मौजज़ा है जिसे सुनाकर मैं उसका मुंह बंद कर सकती हूँ। अब भी अगर वो सीधे रास्ते पर नहीं आया तो मैं अपने बच्चे का बाप बनने का शर्फ उसे कभी नहीं बख्शूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे के पैदा होने का ना ही तो कोई रिकॉर्ड है और ना ही कैमरे में तुमने कहीं मेरे बच्चे को देखा होगा। मेरा बच्चा जहाँ है वो सिर्फ मुझे ही पता है और मैं इब्राहिम को उससे मिलने की इजाज़त उसी वक्त दूंगी जब मुझे यकीन आ जाएगा कि इब्राहिम मुसलमान हो चुका है, वरना तो मैं उसे अपने कमरे में सोने की इजाज़त भी नहीं दूंगी और तलाक ले लूंगी। और फिर वो किसी को ये भी नहीं कह सकता कि मैंने उसके बच्चे को उससे मिलने नहीं दिया, क्योंकि बात तो वही है। डॉक्टर नोआम के पास भी तो इस बात का कोई रिकॉर्ड ही नहीं कि मेरा बच्चा पैदा हुआ था। अगर तुम लोग कोई बात करोगे भी कि मैं तुम्हारे अस्पताल से बच्चे के बगैर निकली थी। उस औरत की बातें मुझे हैरान कर रही थीं, मगर मुझे उसके चेहरे पर ईमान का नूर नजर आ रहा था और मैं उस पर यकीन करने पर मजबूर थी। सही बात तो यही है कि जब इंसान हक पर खड़ा हो जाता है तो उसके अंदर अल्लाह की दी हुई ऐसी ताकत आ जाती है जो दुनिया की किसी भी शख्स को हरा सकती है, चाहे वो कितने बड़े सिस्टम का हिस्सा ही क्यों ना हो। इसी तरह दानिया ने भी मुझे और डॉक्टर नोआम को हैरत में डाल दिया था, वो हैरत की गुत्थी जिसे हम चाह कर भी सुलझा नहीं सके। और हाँ, आखिर में दानिया ने मुझसे हिजाब को दिल से अपनाने का वादा